مقدس یوحنا رسول کا انجیل بیان اس کا 14واں باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیل بیان اس کا 14واں باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک تلاوت کریں۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہو۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے، مگر تم مجھے دیکھتے رہو، کیونکہ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان کر خدا کی برکت کو شکر ہو۔ آمین۔ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ آسانی کے ساتھ بات سمجھ سکتے ہیں؟ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، مختلف جگہوں پر اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میرے لیے یہ میرا دوسرا گھر ہے اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا تھا تو کچھ بچے اس وقت چھوٹے تھے، جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ یہ بچی میں نے دیکھی، اس نے گیت گایا تھا شاید، ٹھیک ہے، اس وقت یہ کچھ چھوٹی تھی۔ اس بچی کا قد بھی چھوٹا تھا اس وقت بہت۔ آج یہ پتہ نہیں میرے سے بڑا ہونا چاہ رہی ہے، کچھ میرے ساتھ انہوں نے کوئی ریس لگائی ہے شاید۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یا تو یہ بڑے ہو رہے ہیں یا ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، کوئی نہ ایک بات یہاں پر ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے پچھلے چند ہفتوں سے جس مضمون پر میری اپنی ذاتی جو کلیسیا ہے، جو لوگ ہیں، وہ جس مضمون کو سیکھ رہے ہیں، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم خدا کے کلام سے جس مضمون پر ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے خدا کا پاک، خدا کا پاک۔ اس میں جس حصے کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا وہ تھا کہ خدا کا پاک روح کیا کام کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح کیا؟ مقدس یوحنا رسول کے انجیل بیان میں سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یوحنا رسول اپنے متعلق اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے یا شاگرد ہے جس سے خدا یسوع کیا کرتے تھے، پیار۔ اور اگر اس کی جو 5 کتب ہیں، 3 خطوط، ایک انجیل اور مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں تو جو سب سے اہم بات تینوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے متعلق۔ وہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب کے آغاز میں کہ ابتدا میں کیا تھا جی؟ کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور یہی کلام یسوع مسیح کو وہ بطور کلمہ پیش کرتا۔ خدا، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ ایک ہے متکلم جو کہ بولنے والا، اور جو بولا جاتا ہے وہ ہے کلمہ۔ یسوع مسیح کو بطور کلمہ کو بیان ہے۔ اور پھر جب 14ویں باب میں پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں کہ دوسرا مددگار۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر
دوسرا مددگار ہے تو پہلا کون ہے؟ لفظ کیا آیا ہے؟ دوسرا. اٹس مین کہ پہلا بھی کوئی مددگار ہے. اس پر ہم کچھ دیر خدا کے کلام کچھ کو بھی سیکھیں گے. لیکن سب سے پہلے اس بات کو سیکھیں گے عموماً طور پر جو ایک غلط فہمی یا غلط خیال پایا جاتا ہے وہ ہے کہ شاید یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد عید پینتیکوست کے روز جس دن خدا کے روح کا نزول ہوا وہی اسی وقت سے خدا کا روح آیا. اس سے پہلے اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ روح کا زمانہ ہے، یہ فضل کا زمانہ ہے. پہلے خدا باپ کا وہ 3 ادوار بیان کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ خدا کا روح کب سے، خدا کا روح کب سے. تو جلدی جلدی تھوڑا سا ہم کرتے جائیں گے تاکہ زیادہ باتوں کو سیکھ سکیں. تو پیدائش کی کتاب کا حوالہ ہے پہلے باب کی 2 آیت. اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر اور خدا کی روح پانی کی سطح پر اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین پیدا ہوئے کوئی بھی مخلوقات کائنات کا خلق ہوا وہ خدا کا روح موجود. ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ شروع سے موجود ہے. جب خدا کی بات ہوگی، خدا بیٹے کی بات ہوگی یا روح القدس کی بات ہوگی تو اس بات کو یاد رکھیے اس کا کوئی آغاز نہیں. اس کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ شروع سے موجود ہے اور ہمیشہ تک موجود کیونکہ اس کا کوئی اختتام بھی نہیں. انسان ہے نا، ہمارا ایک آغاز ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور لیکن خدا کے متعلق ہم یہ جملہ یا لفظ استعمال نہیں. پھر ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب دوسرا مددگار ہے تو پھر پہلا بھی کہیں ہوگا. تو اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے مقدس یوحنا رسول کا جو ہے پہلا آمد 2 باب ہے، اس کی پہلی آیت، دوسرے باب کی پہلی آیت، پہلا آمد. اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست. ہمارا ایک مددگار. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دوسرا مددگار. اب پہلا بھی آ گیا ہے اور کتنے مددگار ہو گئے ہیں؟ 2. اب جو بیسک ہمارا مضمون ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ خدا کا روح کام کیا. خدا کا روح لیکن قدرتی طور پر جب گیت گا رہے تھے تو میں نے بیٹی کو کہا تھا کہ ذرا رپیٹ کریں تو اس وقت خدا کے روح نے اس مضمون میں کچھ اور اضافہ. میں ایک آیت بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا تو لیکن اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک وہ میرے دل میں آ گئی کہ یہ آیت میں ضرور پیش کروں. مجھے نہیں پتا لیکن اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اور آیت جو ہے وہ میرے سامنے آئی کہ اسے بھی بیان کرنا نہایت ہی مضمون ہے کہ خدا کا روح کیا کرتا. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا روح تو ٹھیک ہے جو کرتا ہے، ایک اور بھی روح دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم بدروح کہتے ہیں یا ابلیس کہتے ہیں. وہ کیا کرتا؟ پھر اپنے مضمون پر آئیں گے. 1 منٹ کے لیے اس بات کو میرے ساتھ حوالہ نکالیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان 13واں باب 11ویں آیت. جلدی جلدی اگر کوئی نکال لیتا ہے تو وہ برائے مہربانی جلدی سے پڑھے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان
اس کا 13واں باب 11ویں آیت. اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدلو کے باعث کمزور اور وہ کپڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ اس بدلو کے باعث کیا تھی وہ جی کمزوری اس کو پہلے ہوئی. باعث کیا تھی؟ بدلو کیا کرتی ہے انسان کو کمزور کر دیتی ہے, مار مار کے جھکا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بات سمجھ لیں, جب انسان خدا کا روح اس کے پاس نہ ہو اور کسی اور روح کے تابع ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی کمزور ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے. اب خدا کا روح کیا کام کرتا ہے؟ خدا کا روح کیا کام کرتا ہے یہ بھی تو سیکھنا ہے نا. اصل تو ہمارا مضمون یہ ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے جی. پہلا حوالہ ہے مقدس لوکا ہی کا انجیلی بیان ہے, اس کا 8واں باب ہے 48ویں آیت. سوری 46ویں آیت ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 8واں باب 46ویں آیت. مگر یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ مجھ سے قوت نہیں. جب اس عورت نے دیکھا کہ چھپ نہیں سکتی تب کام کی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس بل سے چھوا اور کس طرح اسی دم بیمار ہے. یہ جو عورت تھی یہ بیمار تھی. وہ 18 برس سے تھی اور یہ 12 برس. یہ بھی کمزور ہو چکا, یہ بھی کمزور ہو, یہ بھی اپنا مال و دولت اب یہ بھی کیا ہو چکی تھی روحانی طور پر کپڑی ہو چکی تھی, جھک گئی. اٹھنے کی قوت خدا کے روح نے جب اس نے یسوع مسیح کو چھوا تو مجھ سے قوت کی. ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کا روح کیا کرتا ہے بیان ہمیں رہنمائی کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے. خدا کے روح نے یسوع کی مدد کی. بھیڑ نہیں, بہت سارے لوگ کون تو ہاتھ لگا سانو کی پتا نہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تہاڈا ہاتھ تہاڈے جسم نوں میرا لگ جاوے, تہاڈے نال میری سیلفی ایک ہو جاوے. ٹھیک ہے سیلفی تھا اس ٹائم اگر ہوتا تو لوگ چھونے کی بجائے سیلفی لینے کے چکر میں پڑتے ہیں. پھر نہیں ایک مرتبہ شکر ہے کہ اس ٹائم یہ پرابلم نہیں تھا. اس وقت لوگوں کو سیلفی سے زیادہ کس بات کی فکر نہیں. ہم اگر اس کا پلو چھولیں گے تو ہماری ایک کمزوری اور بیماری کیا ہو جائے گی. یہ سب سے کیا کریں کہ ہم سیلفی لیں یا شفا دیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فوراً اپنی شفا کی, کیونکہ خدا کا روح شفا قوت. اس میں ایک اور رائے ہے, نظریہ. لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر ہے جو نظریہ یہ لوگ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں, میرے ساتھ حوالہ نکالیے پیدائش کی کتاب میں سے جلدی. دوسرا باب ہے جی 7ویں آیت. اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم توڑا تو انسان پہلے انسان کو اگر آپ پہلے باب میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اس نے اپنی صورت اور انسان کو کس پر بنایا اپنی صورت اور کچھ لوگ ہیں ذرا جو زیادہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا
یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنی حسین ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، آدمی ہے، عورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خوبصورت ہے، کچھ کہتے ہیں خوفصورت ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو ہم خوفصورت کہہ رہے ہیں نا، وہ کس کی صورت اور شکل کو بنایا گیا؟ ہم کس کو خوفصورت کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ایسا. اب انسان کے نخروں میں اس نے کیا کیا؟ تو کہا جاتا ہے یہ سانس ہے، یہ جو دم ہے ہمارا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ خدا کی طرف. اچھا، وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ روح جہاں سے آتی ہے وہیں پر چلی جاتی ہے. اب روح کہاں سے آ رہی ہے؟ انسان کے نتنوں میں کہاں سے دم پھونکا گیا ہے؟ خدا کی طرف. جب خدا کی طرف سے پھونکا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں خدا نے روح دیا ہے. اور اس کے لیے پھر وہ ایک اور حوالہ دے دیتے ہیں ایوب کی کتاب کو، 33واں باب ہے، اس کی 4 آیت ہے. وہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے میرا زندگی بخشتا، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا. کس نے بنایا ہے؟ خدا. دیش کی کتاب میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے کیا کیا، آسمان کو، انسان کو کیسے بنایا؟ مٹی کو، اور پھر اس میں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ روح ہے جو خدا اپنے لوگوں کو. اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ پرستش ہو رہی تھی، کتنے لوگ پرستش سے محسوس ہوئے اور خدا کے حضوری کو مسئلہ محسوس ہوئے. وہ راحت پائے گا. کتنے لوگ خداوند کی حضوری کو، اس کے مسا کو محسوس کر رہے. ایسے نہیں کھڑا کرتا، جڑا نہیں کر رہے نہ کوئی زور زبردستی ڈنڈا کسی کے ہاتھ سے نہیں، کیونکہ اس کا جواب میں آج ایک اور طریقے سے دینے لگا. کبھی کبھی جب اسی دعا کر رہے ہوئے، پرستش کر رہے ہوئے تو مسا نہ محسوس ہو رہا ہو. مثال ہے، پادری صاحب نیچے بیٹھے نے قادری صاحب کمرے میں، تو پنجاب کال بنا دی، ہیلو آج کی حال میں ٹھیک ہے بھائی تیری آواز نہیں آ رہی صحیح. میں کدے کمرے جا، اگلا بندہ کہے گا بھائی باہر نکلو یہاں اپنے طاقت ہو جائے، سگنل کی ہو جائے بہتر ہو جائے، ساڈا رابطہ آپس کی ہو جائے تاکہ ساری آپس کی گفتگو جیڑی ہے وہ سگنل کی کمزوری، شاید کہیں سے سگنل، اسی وجہ سے کہتے ہیں تاکہ سگنل چیک کر رہے ہوتے ہیں ذرا سگنل صحیح ہو جاتا ہے ساڈا اپنے رشتہ داروں کے نال خدا کے روح کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. جب کبھی سگنل نہ آ رہے ہو تو ذرا چھت پہ چڑھنا پڑے گا، یعنی کہ اپنی جس جگہ پہ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا، جگہ کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ ہمیں سگنل. دعا کرتے ہیں اکثر پھر گلا کرتے ہیں بھائی میں دعا بھائی کرنا پر میرا کام ہے، ہم کیوں جو میں بڑی کوشش کر رہا پر کام کیوں جو ہو گئے، کیونکہ سگنل کمزور، سگنل کی نے. اب یہ سگنل مضبوط کیسے ہوں گے؟ میرے ساتھ حوالہ نکالتے جلدی سے، رومیوں کے نام اور مسلسل کا خط اس کا 8واں باب، 26ویں آیت. رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط 8واں باب 26ویں آیت. اور اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، جس کا بیان.
روح کیا کرتا ہے؟ ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ دعا۔ روح کیا کرتا ہے جی؟ رب کے کلام میں یوحنا رسول کے انجیلی بیان میں لکھا ہے کہ خدا کیسے پرستار چاہتا ہے؟ جو روح اور سگنل کمزور ہیں تو روح سے مدد لینی پڑے گا۔ سگنل کون مضبوط کر سکتا ہے؟ اگر پرستش میں مزہ نہیں آ رہا، دعا کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، روحانی طور پر ہم خالی محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پرستش کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا کا روح نہیں آ رہا تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہمارے کنیکشن میں کہیں، کیونکہ خدا جب اس کی پرستش کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تخت، اور پھر ہم گاتے ہیں یسوع جب بھی آتا ہے تو بھائی اس کو کیسے ہم لے کر آئیں گے؟ جب اس کی پرستش کریں گے، اور پرستش کیسے کریں گے؟ جب روح اور سچائی سے کریں گے، وہ ہمارے درمیان آ جائے گا، اور پھر ہم کہتے ہیں یسوع جب بھی آتا ہے، اٹس مین کہ ہماری عبادت میں، ہماری پرستش میں، ہماری دعاؤں میں یسوع شامل اور اس کا بات کو شامل، کہ ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ جہاں اس کا روح ہے وہ تو قوت دیتا ہے، وہ تو مدد کرتا ہے، وہ تو رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم پرستش کر رہے ہیں، ہم گیت گا رہے ہیں، اور کام ہم دعا کر رہے ہیں۔ جب روح میں دعا کریں گے تو روح ہمارے روح کے ساتھ مل کر ہماری، ہم نہیں پھر جانتے، ہم اکثر کہتے ہیں راجی میں جی دعا کی تھی، آپ نہیں سمجھ لگ رہی ہے خدا کے روح کا کس کا کام ہے جی؟ تو جب ہم نے دعا کرنی ہے، خداوند کے حضور میں آ جانا ہے، مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کیا کرنا پڑے گا؟ مکمل طور پر۔ اچھا سوال یہ ہے کہ خدا کا روح کسی سے مانگنا پڑے گا؟ خدا کا روح کسی کو کہنا پڑے گا بھائی تھوڑا جہا بجلی دے دو تو تھوڑے کو لے آئے تو چلو میرے نہ تھوڑی جی انجینئرنگ کر دو، تھوڑا جہا بلوٹوتھ کر دو، تھوڑا جہا کہتے نا آپ ڈیٹا پاسورڈ دے دو، میرا بھی ذرا تھوڑے نیٹ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں روح مل سکتا ہے۔ سوال ہے نا کہ روح کیسے ہم حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں، کون سی جگہ ہے، کون سا بندہ ہے جو ہمیں خدا کا روح دے اور ہم روح اور سچائی سے پرستش کرنی شروع ہو جائیں، اور ہم جناب اسی وقت جو ہے ہماری دعائیں نہیں، اب روح کی تلاش کرنی پڑے گی کہ روح ہے کہاں۔ سوال کیا ہے جی؟ خدا کا روح، چلیں جی آج وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جلدی سے میرے ساتھ حوالہ نکالیے، پہلا قرنتیوں 3 باب، سولہویں آیت، جلدی سے۔ پہلا قرنتیوں 3 باب 16ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ سوال ہے کیا تم نہیں جانتے؟ تو بھائی تمہیں نہیں پتا، تو بہنوں تمہیں نہیں پتا کہ خدا کا روح تواڈے چ کہاں خدا کا روح رہتا ہے؟ خدا کا روح کہاں رہتا ہے؟ وہ تواڈے وچ وسیا ہوا ہے۔ کہاں؟ تم خدا کا مقدس ہو، یعنی کہ خدا اور اس کا روح ہمارے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے، اور وہ جب بھی ہماری زندگیوں میں ناپاکی آ جاتی ہے۔ سمسن کو ایک بات یاد رکھی، میں نے، آپ یوٹیوب پہ وہ میرا میسیج سن سکتے ہیں، خدا کے احکامات جو ہیں
اگر کوئی کہے نا کہ خدا آیا تو بدلتا دور ہے شریعت کو میں رہا ہوں، اس بات وہ غلط فہمی کو دور کر دی. ہم شریعت سے بات نہیں ہے. شریعت ایک حصہ پورا ہوا ہے جو ہے قربانی والا، باقی آج بھی ہم اسی طور سے شریعت کو مان رہے ہیں. اگر ہم کہیں ہم شریعت کو نہیں مان رہے تو یہ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنی چاچی دے نال، مامی دے نال، ماسی دے نال شادی نہیں کر سکتا، نہیں کر رہے تو کس کو مان رہے ہیں پھر ہم؟ شریعت کو مان رہے ہیں. اٹس مین کہ ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں لیکن مان شریعت پہ ہمیں اس بات کون سکھاتا ہے؟ شریعت خدا کا مقدس بات. یہ جو ہے میرا اور آپ کا جسم، یہ خدا کا مقدس ہے. خدا کہاں رہتا ہے؟ مجھے اور ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ ساتھ تو ہے لیکن کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں؟ سوال اسی خدا کے نال نہیں. ہم خدا کے روح کو کہتے ہیں روحوں کو نہ اٹھاؤ، روحوں کو نہ اٹھاؤ. خدا نے منع کیا تھا کہ غیر قوم میں شادی دنیا کی سب کو زیادہ عقل، سب کو زیادہ طاقت، سب کو زیادہ قوت والا اس وقت دا امریکہ، اس وقت دا ٹرمپ، جو بائیڈن، جو بھی کہہ رہے سلیمان بادشاہ، خدا نے انہوں نے کہا حکمت اور دانائی وہ بالکل زیادہ جڑے کو وہ غیر قوم میں شادی کر کے میرا کام ہے. سیمسن جڑا ایک جبڑے دے نال کئیاں نوں پڑا دیندا ہے، خدا نے کہا خبردار غیر قوم کی شادی نہیں کرنی. کر لے لکھا کہ جدو اگر تو منجی کا بنیا خدا کی کتاب کے سونے مار نہیں پڑھ دو اور منجی میں نے کہا میں آج بھی کھول جاتا ہوں. لکھا کہ وہ نہ جانتا تھا کہ خدا نے تو انہوں نے کہا میرے کو تو قوت وہی ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں، روح کو ناراض کر دیتے ہیں. جب ناراض کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا زور قوت نہیں ہے. جو ہمارے اندر قوت ہے یہ خدا کی روح ہے، اور جس میں خدا کا روح ہوتا ہے پھر وہ کہہ سکتا ہے وہ جنگ نہیں ہار نہیں سکتا. اسی گا رہے ہیں کہ جنگ اسی نہیں ہار سکتے جدو حالات میں نہیں ہارے. وجہ کیا؟ جیت کیوں نہیں ہوتی؟ جیت میں کمی ہے نا، وہ خدا کا کیونکہ نام اور چھٹے بات ہے کہ روح کے سارے اختیار کیا کرنا ہے؟ روح کے سارے اسی اختیار میں ماننے ہیں لیکن شاید کچھ اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اختیار کون سی قوت ہمارے اندر ہو جو کام کرے اور ہم لوگ اور وہ ہے خدا کا. وہی ہمیں آزاد کرتا ہے، وہی ہمیں قوت دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہمیں بحال کرتا ہے، وہی ہمیں سرفرازی دیتا ہے اور وہی ہماری ترقی کا باعث ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے اور اس کے بعد کو ہم اپنی زندگیوں میں حاصل کریں اور اس کے زندگی میں بسر کریں.